ماضی کی یادیں، ماضی کی یادیں، یادیں یادیں، ماضی کی یادیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم نبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ پروگرام ماضی کی یادیں لیے حاضر ہے، اور آج ہمارے ساتھ پروگرام میں مفتی محمد قاسم اتاری صاحب موجود ہیں، ماشاءاللہ، اور ان سے آج انشاءاللہ تعالی ہم ماضی کی یادیں سنیں گے۔ ان کی ماضی کی یادیں، بچپن کی باتیں، کوئی زمانہ طالب علمی کی باتیں، پھر ماشاءاللہ کتابیں لکھی گئی ہیں اس کے تعلق سے، دارالافتاء کے تعلق سے، اور بطور استاد پڑھاتے رہے تو اس کے تعلق سے بھی، تو یوں زندگی کے مختلف پہلو پر غور کیا جائے گا۔ تو مفتی اہل سنت مفتی محمد قاسم اتاری صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ مفتی صاحب، ہم عموماً ہمارا پروگرام بچپن سے ہی شروع کرتے ہیں، اور جب بچپن کی باتیں ہوتی ہیں تو اس میں والدین کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے۔ آپ کا بچپن اور بچپن میں والدین کا آپ کے معاملے میں کوئی ایسی یادیں کہ جو یاد رہ گئی ہو کہ ہاں یار یہ ہے، کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچپن میں والدین کے حوالے سے جو سب سے مین چیز ہے وہ تو تربیت کے حوالے سے ہی ہے، کہ تربیت کے حوالے سے جو والد صاحب کا رول تھا، والدہ کا رول تھا، وہ ہمیشہ رہا اور بہت زیادہ رہا، اور اس تربیت کے جو اثرات ہیں وہ آج تک میں محسوس کرتا ہوں۔ الحمدللہ۔ اور تربیت کے حوالے سے جو ہم ویسے کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ تربیت جو ہے وہ بتانے کا نہیں بلکہ سکھانے، اور سکھانے کا مطلب بھی یہ کہ کروانے کا نام ہے۔ تو تربیت کا وہ جو معنی ہے وہ پریکٹیکلی جو ہے یوں کہہ لیں کہ بچپن ہی سے وہ سمجھ میں آ گیا تھا، یا اب جا کے سمجھ میں آ گیا کہ تربیت کسے کہتے ہیں۔ کیونکہ والد صاحب یہ کرتے تھے کہ جیسے وہ نماز کا صرف کہتے نہیں تھے، وہ ساتھ پکڑ کے مسجد پہنچا کے ہی چھوڑتے تھے، اور اس میں بھی یوں کہ بس جیسے اذان ہوئی تو اس کے ساتھ ہی، یہ نہیں ہے کہ جماعت تک کا انتظار ہوگا اور پھر مسجد جائیں گے، بلکہ نماز کی عادت کا مطلب یہ ہے کہ بھی اذان ہوتے ساتھ ہی آپ باقی سارے کام جو ہے وہ چھوڑ دیں اور آپ مسجد پہنچ جائیں، اور اب آپ نے جو بھی پڑھنا ہے، جو کرنا ہے، اب وہ مسجد میں بیٹھ کے آپ کا سارا کچھ ہوگا۔ فارغ ہیں تو آپ ذکر اذکار میں لگے رہے، ورنہ جہاں سنتیں پڑھنی ہے وہاں سنتیں پڑھیں، تلاوت کریں۔ اسی طرح فجر کے بعد بھی جو ہے وہ مسجد میں ٹھہریں اور وہاں وقت گزاریں۔ اجتماع کا معاملہ تھا تو اجتماع میں جانے کا کہا نہیں بلکہ ساتھ لے کر گئے۔ تو یوں جتنے بھی کام ہوتے تھے وہ پریکٹیکلی کرواتے تھے، تو کروا کے اسی طرح گھر میں لباس پہننے کے اعتبار سے، صفائی کے اعتبار سے، کوئی چیز لینے دینے کے اعتبار سے، تو ہر شے کا پریکٹیکل ہی ہوتا تھا کہ بھئی دینا ہے تو اب دائیں ہاتھ سے ہی دینا ہوگا، ورنہ سامنے سے پکڑیں گے ہی نہیں، اور لینا ہوگا تو دائیں ہاتھ سے ہی پکڑنا ہوگا، ورنہ جو ہے نا وہ آگے نہیں بڑھائیں گے۔ اور اسی طرح صفائی کے اندر بھی جو ہے وہ اپنے کپڑوں کا اور اپنے بیٹھنے کی جگہ کا خیال کرنا۔ کتابیں گھر میں بہت ہوتی تھی کیونکہ والد صاحب کو پڑھنے کا بڑا شوق تھا، مطالعے کا شوق تھا، تو کتابوں کو پڑھنا ہے تو ان کو استعمال کا طریقہ بھی کہ یہ نہیں ہے کہ اس کا ہر صفحہ اکھڑا ہوا ہے اور اس کی جلد بکھری ہوئی ہے، بلکہ یوں ہے کہ کتاب کو اتنا کھولنا ہے کہ جس سے اس کی جلد نہ پھٹے۔ اور تو یہ جو چیزیں تھیں یہ یوں ہے کہ جو کروا کر تربیت جو ہے وہ ہوئی، ایک تو وہ اس میں شامل تھی، اور دوسرے نمبر پر یہ تھا کہ بہت سی چیزیں پھر ایسی ہوتی ہیں کہ جو چھوٹے بڑوں کو دیکھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یوں کہہ لیں کہ مجھے جو پڑھنے کا شوق تھا اور جو دینی رجحان تھا وہ زیادہ تر دیکھنے کی وجہ سے تھا، کہ والد صاحب کو کتابوں کا اتنا شوق تھا کہ وہ خود تو جیسے ایک جگہ پہ ٹیچنگ کرتے تھے
تو بس میں جانا ہوتا تھا تو بس کے اندر بھی کتاب پڑھتے رہتے تھے، ٹرین میں جاتے تھے تو ٹرین میں کتاب پڑھتے رہتے تھے، اور گھر میں بھی کتابیں پڑھتے رہنا اور اس کا مطالعہ کرنا ان کی عادت تھی. تو دیکھ دیکھ کے وہی والی چیز جو ہے وہ اپنے اندر بھی آتی گئی. پھر چونکہ گھر میں کتابیں تھیں تو کوئی گھر میں چیز ہوگی تو بندہ اٹھائے گا بھی اسے، تو کتابیں تھیں تو اٹھا بھی لیتے تھے. تو یوں جو والدین کے حوالے سے بہت زیادہ چیزیں یاد ہیں وہ تو ان کی تربیت کے حوالے سے. تو آپ کی باتوں سے جو نتیجہ نکل رہا ہے کہ والد صاحب کو شروع سے ہی وہ نمازی تھے اور ایک مذہبی اور دینی ماحول ان کے ارد گرد تھا، تو یعنی دعوت اسلامی کا دینی ماحول آپ والد صاحب کو حاصل تھا؟ یوں تھا کہ میرے والد صاحب جو ہے نا وہ تو بچپن ہی سے یعنی کہ دینی ماحول میں تھے. ٹھیک. گھر کے قریب جو مسجد ہے وہاں کے امام صاحب کے ساتھ بہت زیادہ ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان سے پڑھنا. انہوں نے ہی کسی جگہ بیعت کروایا. ایک بہت بڑے سنی پیر تھے، عالم تھے، مولانا مہر محمد خان ہمدم رحمۃ اللہ علیہ، بڑے متسلب سنی رضوی نقشبندی سلسلہ تھا ان کا. تو ان سے بیعت ہوئے. تو یوں ماحول تو تبھی سے تھا. اچھا، پھر دوسری بات یہ تھی کہ والد صاحب کو علماء سے بڑی محبت تھی. تو علماء کی تقریریں سننا، ان کے پاس بیٹھنا، یہ ان کا بہت ایک پختہ مزاج تھا. اور اس میں بطور خاص جو یہ مولانا مہر محمد خان ہمدم رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کی سوچ کے اندر ایک جسے کہتے ہیں نا عالم ربانی والا جو کردار ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ بہت زیادہ تھا. یعنی کہ وہ جیسے پیر تھے تو اب مرید کے گھر میں گئے، اگر تصویر نظر آئی تو فوراً تصویر اتارے. جس گھر میں تصویر ہوتی ہے اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. یا کوئی خلاف شرع چیز دیکھی جی تو فوراً اس کے بارے میں سمجھانا کہ یہ کرنا جائز نہیں ہے. کسی کو کوئی چیز پہنے ہوئے دیکھا، بھئی یہ پہننا جائز نہیں ہے، اس کو اتار دیں آپ. تو ان کا مزاج ایسا تھا. اور والد صاحب ان کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ تھے، تو ان کو دیکھ دیکھ کے والد صاحب کا اپنا مزاج بھی یہی تھا، نیکی کی دعوت کا. تو جب دعوت اسلامی شروع ہوئی اور فیصل آباد میں پہنچی تو والد صاحب کو دو چیزوں کے اعتبار سے دعوت اسلامی سے بے پناہ لگاؤ تھا. ایک تو یہ کہ یہ الحمدللہ اہل سنت کی ایک وہ تنظیم تھی کہ جس کی شدید ترین ضرورت تھی اس زمانے میں اور ہے اب بھی. تو ایک تو اس اعتبار سے کہ جیسے ہی اس نام سے، عشق رسول کے نام سے، عشق مدینہ کے نام سے، اعلیٰ حضرت کے نام سے یہ سامنے آئی تو والد صاحب فوراً جو ہے وہ دعوت اسلامی میں. دوسرے نمبر پر یہ تھا کہ چونکہ نیکی کی دعوت، سنت پر عمل، یہ ایک ہمارا مرکزی ترین موضوع ہمیشہ سے رہا ہے. تو والد صاحب کا عمل اس اعتبار سے یہی تھا کہ وہی نیکی کی دعوت والا ذہن ذوق پرانا پہلے سے موجود تھا، اور سنت پر عمل بھی وہ پیر صاحب کی وجہ سے بہت زیادہ تھا کہ والد صاحب پہلے بھی یہ سفید لباس پہننا، سر ڈھانپ کے رکھنا، کھانے پینے کے اندر سنتیں اور آداب کا خیال کرنا، یہ پہلے ان کے مزاج میں تھا. تو اب جب ایک تنظیم ایسی آئی تو یوں سمجھ لیں کہ ایک قطرہ جو ہے وہ بہت جگہوں پہ سیراب کرنا چاہتا ہے اور خود دریا اس کے ساتھ آ کے مل جائے اور اسے یہ پتا ہو کہ میں اس دریا کا حصہ بن کے میں بہت وسیع پیمانے پر سیرابی کا حصہ بن سکتا ہوں، تو اس سے بڑھ کے ان کے لیے کیا خوشی تھی. تو اس لیے دعوت اسلامی کے یوں کہہ لے کہ فیصل آباد کے شروع کے جو 3-4 سب سے پہلے والے جو اسلامی بھائی بنے، یعنی دعوت اسلامی کے یعنی کہ ممبرز جو بھی جس انداز میں بھی تھے بنے، منسلک ہوئے دعوت اسلامی سے، تو ان میں والد صاحب شامل تھے. اور شروع کے پھر ذمہ داران میں، نگرانوں میں یہ شامل تھے، اور آخری دم تک الحمدللہ کوئی نہ کوئی ذمہ داری تھی. بالکل آخری وقت میں جو ہے وہ چونکہ باہر نکلنا مشکل تھا تو جامعہ للبنات کی جو ہے وہ پیسوں کا حساب کتاب، مدرسے کا نظام، جامعہ کا نظام وہ ہمارے گھر کے سامنے ہے، تو اس کا وہ دیکھتے تھے. تو یوں والد صاحب جو ہے وہ دعوت اسلامی سے شروع سے ہی منسلک. اور میں جیسے میں 77 میں پیدا ہوا تو اب میرا جو ہوش سنبھالنے کا زمانہ ہے وہ یوں کہہ لے کہ وہ دعوت اسلامی کی ابتدا تھی فیصل آباد میں، اور میرا ہوش سنبھالنے کا زمانہ تھا. تو یوں شروع سے والد صاحب کے اپنی تربیت اور مزاج کی وجہ سے بھی، ساتھ میں بھی دعوت اسلامی کی وجہ سے بھی چل سکتا. ماشاء اللہ. یہ بات جو ابھی مفتی صاحب نے ابھی ارشاد فرمائی ہے، یہ خاص ان والدین کے لیے میں ابھی عرض کر رہا ہوں جو عمومی طور پر ہمیں یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ یار کچھ کریں، یار بچے نہیں سنبھل رہے، بچے نہیں بچ رہے، بچوں کو کیسے سنبھالے، بچوں کی تربیت کیسے کرے، بچوں کی اصلاح کیسے کرے. ابھی پچھلے دنوں چند ممالک کا سفر رہا تو وہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ پہلے کے مقابلے میں کوئی شدت کے ساتھ والد یا سرپرست وغیرہ جو تھے انہوں نے اپنے بچے کے تعلق سے یہ بات کی. تو وہاں ان سے یہی درخواست کی مفتی صاحب کہ اگر آپ اپنے بچوں کی اصلاح یا تربیت چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے اوپر جائزہ لینا پڑے گا. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ گھر میں کچھ اور کر رہے ہوں
اور بچے سے کچھ اور توقع رکھے. آپ گھر میں نماز نہ پڑھیں اور کہیں کہ بچہ میرا نمازی بن جائے. آپ گھر میں فلمیں ڈرامے دیکھیں تو آپ کے بچہ میرا اس سے بچ جائے. اور گھر میں کچھ اور ہو رہا ہو آپ کے بچہ بھی وہ کرے, یا مولانا صاحب کچھ کرو, دعوت اسلامی کچھ کرے, یہ کچھ کرے, ایسا ادارہ بنا دو. تو ادارے بھی بنانے کے بعد جامعۃ المدینہ بنائے, مدرسۃ المدینہ بنائے, دارالمدینہ بنائے. بچے نے جانا تو گھر پر ہی ہے, اور گھر جا کے بچے نے دیکھنا ہے کہ گھر میں کیا ہو رہا ہوتا ہے. تو مفتی صاحب کی بات سے یہ بات تو ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ بچہ ایکشن کو فالو کرتا ہے, کہ جو ماں باپ کرتے ہیں نا اس کو فالو کیا جاتا ہے. عمومی طور پر کچھ کہنا اور پھر کرنا کچھ اور, تو یہ تو بچہ کنفیوز ہو جائے گا. تو اس لیے ہمیں یہی چاہیے کہ کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے شروع سے کہ جو والد بچپن سے اپنے بچوں کو بچپن سے ہی مسجد میں لے کے جاتے جمعہ, تو بچہ بڑا ہو کر بھی جمعے کے نمازی ہوگا. اس نے اہتمام جمعے کا کرنا ہے. اگر یہی والد صاحب 5 نمازیں مسجد میں لے جاتے تو شاید وہ بچہ 5 نمازیں مسجد میں جا کر ادا کرنے والا ہوتا. تو گھر کی تربیت کا یہاں پر بڑا حصہ ہے. مفتی صاحب پچھلے چند ایک پروگرام میں ہمارے جو جامعۃ المدینہ سے فارغ تھے, مدنی جن کو ہم کہتے ہیں, وہ اسلامی بھائی تھے, اور ماشاءاللہ علماء کورس کیا ہے, وہ اچھے اہل علم سے بھی بات چیت ہوئی یہاں پر بعض پروگرام میں. تو میں نے یہ دیکھا مفتی صاحب کہ چند اسلامی بھائی وہ تھے کہ جن کے بچپن میں ہی ان کے والد صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے تھے. تو میں جب ان کی باتیں سنتا تھا تو مجھے کئی بزرگوں کی باتیں بھی یاد آتی تھی. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی امی جان کا واقعہ, تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی امی جان کا واقعہ, تو اور کئی بزرگوں کے امی جان کے واقعات تھے کہ جب ان کے خود امیل سنت کی امی جان کی باتیں یاد آئی کہ بچپن میں کافی چھوٹی عمر میں والد صاحب چلے گئے تھے. ہمارے ایک تصور ہے کہ جب والد نہیں ہوتے تو بچے بگڑ جاتے ہیں. ابھی بن باپ کا بیٹا تھا, بگڑ گیا. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ میں نے جن کے ساتھ یہاں بیٹھ کر ماضی کی یادیں پروگرام کیا ہے, تو وہ تو بتاتے کہ ہمارے والد صاحب تو بچپن میں فوت ہو گئے تھے, اور ہماری والدہ نے یوں کیا, اور آج وہ ماشاءاللہ دارالفتہ اہل سنت میں ہیں, جامعۃ المدینہ میں مدرس ہیں, کتابیں لکھ رہے ہیں, مدنی چینل بیان کر رہے ہیں. تو ماں کا جو کردار ہوتا ہے یہ اس کی مجھے یہاں بہت امپورٹنس ہے. میرا تو دل تھا کہ کبھی ایک پروگرام خالی ماں پر کروں کہ جن کے ہاں وہ بچے جن کے والد صاحب بچپن سے چلے گئے اور ان کی والدہ نے ان کی پرورش جیسے کی کہ آج وہ نوجوان یا وہ اسلامی بھائی وہ ماشاءاللہ نظر آتے ہیں. تو ایسا ماں نے کیا کیا, تو یہ ماں کا کردار. تو آپ کی بھی زندگی میں امی جان کا ایک بہترین رول رہا ہوگا. جو بات فرما رہے نا اس میں کہ جیسے اگر والد نہیں ہے تو والدہ تربیت کرتی ہے, اس کا درمدر 2 چیزوں پہ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے احساس ذمہ داری, اور دوسرا ہوتا ہے حسن تربیت. احساس ذمہ داری جو ہے وہ اسے یہ احساس دلاتی ہے, اس کی وجہ سے یہ احساس ہوتا ہے کہ چونکہ اس کا باپ نہیں ہے تو مجھے ہی اس کی تربیت کرنی. صحیح ہے, ٹھیک ہے, یہ احساس ہوتا ہے, یعنی مجھے باپ اور ماں دونوں کا کردار ادا کرنا ہے. اور حسن تربیت یہ ہے کہ صرف کڑنا جو ہوتا ہے نا, اس سے کچھ نہیں ہوتا. کڑ کے بندہ تو کڑ ہو جائے گا, لیکن سامنے والے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. اثر فائدہ تبھی ہوگا کہ جب اس کڑن کو عمل کے ساتھ جوڑ دیا جائے کہ اب اس کے بارے میں یہ احساس تو ہے, یہ کڑن تو ہے کہ اس کی تربیت اچھی ہونی چاہیے, لیکن عملی طور پہ تربیت ہو بھی, اور تربیت ہونے کے پھر جو تقاضے ہیں وہ پورے کیے جائیں. برے ماحول میں اسے جانے دیں گے تو اس کے بعد پھر بڑا مشکل ہے کہ اس کی اچھی تربیت ہو سکے. تو برے ماحول سے بچانا اور اچھے ماحول میں بھیجنا, یہ دونوں ہی پہلو اس کے لیے ضروری ہے. یعنی کہ ایک طرف جو ہے وہ صراط الذین انعمت علیہم چاہیے, اور دوسری طرف غیر المغضوب علیہم ولا الضالین چاہیے. تو جو نیکوں کا راستہ ہے اس کی طرف لے کر بھی جانا, اور جو بروں کا راستہ ہے اس سے بچانا, یہ 2 چیزیں ملتی ہیں تو پھر تربیت ہو. جنرلی مفتی صاحب امی ابو کی بتی جب جلتی ہے جب بیٹا بگڑ کر اس کی پکچر سامنے آ رہی ہوتی ہے, اور اب اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کو اس کی صحبت نے خراب کر دیا. لیکن اب اس وقت وہ صحبت کا عادی بن چکا, دوستی دل میں گھر کر چکی, وہی گھوڑے کو دم سے پکڑ کے پھر کھینچنے والی بات ہو جاتی ہے. وہ پکا دوست بن کے جو ہے. اب ماں باپ کی اچھا ماں باپ کو بھی احساس تب ہوتا ہے جب ماں باپ کی بات نہیں مان رہا ہوتا. اللہ کی نافرمانی تو وہ برسوں سے کر رہا تھا, تو اللہ پاک کی نافرمانی سے ان کو شاید اتنی جلدی جھٹکا نہیں لگا. اصل جھٹکا لگا جب ان کو اپنی عزت اور اپنی فرما برداری داؤ پہ لگتی نظر آئی, تو یا میرا بچہ بگڑ گیا ہے. اچھا اب یہ کہ والد کی باری آتی ہے بعض اوقات
7 سال 8 سال 9 سال کا جب بچہ ہو جاتا ہے یا مسجد میں لے جانے کی اس کی عمر بن جاتی تو شروع میں ماں کی بڑی تربیت کا حصہ ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے سب. یہ اس کا یوں سمجھ لیں کہ ہمارے آج بھی ہمارے گھر میں جیسے اسلامی بہنیں آتی ہیں تو ان کا میری والدہ سے یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی؟ جی. کیونکہ ہم الحمدللہ 3 بھائی ہیں, تینوں ہی جو ہے وہ درس نظامی کیا ہوا ہے, اور میں بھی دارالفتہ میں ہوں, جو سب سے چھوٹا ہے وہ بھی دارالفتہ میں ہے, اور اس کے بھی مدنی چینل پہ پروگرام کلپس وغیرہ آتے ہیں. جو درمیان والا ہے وہ بھی بہت اچھے ماشاءاللہ مبلغ ہیں, اور بڑا یعنی کہ اپنے دینی کاموں کے حوالے سے ان کا اچھا ماشاءاللہ کردار ہے. اچھا, جتنی بہنیں ہیں وہ ساری جو ہے وہ مدنیہ تھیں اور مدنیہ ہیں, اور تدریس بھی کر رہی ہیں, 2 ان میں سے تدریس کر رہی ہیں, اور بقیہ کا بھی اپنی جو فیملی ہے اس کے اعتبار سے انتہائی حسن تربیت ہے. تو ہمارے یہاں جیسے کوئی بھی ہماری فیملی کو آ کے دیکھتا ہے نا تو وہ آ کے پھر یہی سوال کرتا ہے نا کہ آپ نے جو ہے نا وہ اپنے بچوں کی کیا تربیت کی ہے, کیسے تربیت کی ہے. تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ ماں کا کردار جو ہے وہ اس تربیت میں ہوتا ہے کہ جو ایک عرصے کے بعد جا کے نظر آتا ہے. ماشاءاللہ. کالس لیتے ہیں. ماشاءاللہ سے ماضی کی یادیں سلسلہ بہت ہی پیارا چل رہا ہے, اور تو ہمارے بہت ہی پیارے مفتی قاسم اتاری بھائی بھی تشریف لائے ہوئے ہیں. مفتی قاسم صاحب, آپ سے میرا یہ سوال ہے, آپ مفتی کس سن میں بنے تھے, اور مفتی بن کر جو آپ نے پہلا اپنا فتاوی جات لکھا تھا تو لکھ کر کس کو چیک کروایا تھا, اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں, اور ختم نبوت پر بھی ہمیں کوئی کتاب دیں تاکہ ہمیں اس ختم نبوت کی سیرت پڑھنے میں اور لطف اندوز ہو سکے. ابھی ایک وقت ہے نا کہ ہمارا ایک سیکوینس ہے, ایک متخصص بنتا ہے, معاون ہوتا ہے, متخصص بنتا ہے دارالفتہ کے اندر, جی ہاں. پھر اس کے بعد سینئر متخصص ہے, پھر نائب مفتی ہے, پھر وہ مفتی ہے. تو جس وقت دارالفتہ ہمارے یہاں شروع ہوا تھا دعوت اسلامی میں 2000 میں شروع ہوا, تو اس وقت اس طرح ایک وہ ترتیب نہیں تھی کیونکہ تخصص بعد میں شروع کیا گیا. تو اس وقت تو یوں تھا کہ جو دارالفتہ میں بیٹھ گیا وہ مفتی صاحب کہلانا شروع کر دیتا تھا. تو اس اعتبار سے تو سن 2000 میں جب دارالفتہ شروع ہوا تو اس وقت سے ہی لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے. باقی جو مفتی کی ایک ڈیفینیشن ہے, تو جو ناقل مفتی ہوتا ہے کہ جو لوگوں کو مسئلے بتاتا ہے اور صحیح بتاتا ہے, تو اس کے اعتبار سے یہ ہے کہ کثیر مسائل اسے یاد ہوں, اور جب اس سے پوچھے جائیں تو وہ جامع معنی صحیح جواب دے سکے. اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ کسی بھی فیلڈ کے, کسی بھی شعبے کے, نکاح, طلاق, وراثت, یہ وہ ان کے مسائل اگر اس سے پوچھے جائیں جو کہ روٹین سے ہٹ کے ہیں, پیچیدہ ہیں, تو وہ انہیں یا تو ڈائریکٹ کتاب سے نکال سکے, یا جزیات کو ملا کر نکال سکے, یا اصول سے استدلال کر سکے. تو بیسیکلی مفتی کی ایک عمومی جو تعریف ہے, جو ڈیفینیشن ہے, وہ یہ بنتی ہے. تو اب یہ والی جو چیز ہے, تو اب اس کا تو ایگزیکٹ کوئی ہم نہیں بتا سکتے کہ کس سال میں جا کے یہ صلاحیت پیدا ہوئی, اور کب جا کے یعنی کہ ہم کم از کم ان الفاظ کا مصداق بنے. ٹائٹل کے اعتبار سے تو یہ 2000 سے چل رہا ہے, اور باقی یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی وقت آیا تھا کہ جب یہ والی صلاحیت, جیسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تعلق سے ہے کہ پہلا فتویٰ اس عنوان پر لکھا گیا تھا. جی جی, آپ کو کوئی یاد پتہ ہے رضاعت پہ لکھا گیا تھا؟ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا رضاعت پر جو ہے وہ دودھ پینے کے مسئلے کے اوپر تھا. اور آپ کو یاد نہیں, مجھے اپنا یاد نہیں ہے, یاد کر کے مفتی صاحب ذرا سیو کر لیجیے گا. میں کر لوں گا. اصل میں ہم نے شروع سے ہمارا جو فتوے کا انداز تھا نا, وہ یوں کہہ لے کہ شاید پہلے دن سے ہی نا ہم 3 فتوے لکھنے کے عادی تھے. یعنی دارالفتہ دعوت اسلامی کا جب شروع ہوا ہے نا, تو یہ ایک اتنا بڑا سٹیپ تھا اور ایک اتنی بڑی اچیومنٹ تھی کہ دعوت اسلامی کے جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں, جو منسلکین ہیں, تو شرعی مسائل پوچھنے کے حوالے سے جو ایک پیاس تھی وہ تو بہت زیادہ تھی. اور دارالفتہ ویسے ہی کراچی کے اندر اہل سنت کے بہت کم تھے, یعنی گنتی کے دارالفتہ تھے. اور اس میں جب ہمارا دارالفتہ کھلا, اور وہ بھی امیر اہل سنت کی اناؤنسمنٹ تھی, اور پھر اس کی ایک پبلسٹی تھی, پھر کنز الایمان مسجد میں تھا جو ایک ویسے ہی ویل نون مسجد تھی. تو اب اس میں یہ ہوا کہ یک دم جو ہے نا وہ ایک اتنی بڑی تعداد کے اندر لوگوں نے آ کے مسائل پوچھنا شروع کیے تھے. تو اس لیے شاید ہو سکتا ہے پہلے دن ہی 3-4 مسائل کا جواب. مجھے وہ وقت یاد ہے جب امیر اہل سنت نے وہ کتاب تحریر کی تھی کفریہ کلمات کے بارے میں سوال, کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب. مجھے یہ بھی ایک ماضی کی میری اپنی یاد ہے, مفتی صاحب کو بھی یاد ہوگا کہ امیر اہل سنت تحریری کام کے لیے ملک سے باہر تشریف لے گئے تھے, اور وہاں سے لکھ کر آپ یہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوالات اس کے جوابات لکھ کر آپ بھیجا کرتے تھے. ای میل آتی تھی, میں ای میل کا پرنٹ نکالتا تھا, وہ پرنٹ نکال کے دارالفتہ اہل سنت کنز الایمان مسجد میری حاضری ہوتی تھی,
اور یہاں پر مفتی قاسم صاحب اور دیگر ہمارے دارالفتہ کے مفتیان کرام بیٹھ کر وہ اس کو پڑھا کرتے تھے. اچھا ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی پڑھ، لیکن اس وقت جو ان کی اس ایک سوال اس کے جواب پر جو بحث ہوتی تھی، پھر کتابیں نکالنا، یہ نکالنا، پھر وہ التزام تو لزوم تو وہ کہتے ہیں نا کہ 14 طبق روشن ہو جائے کہ علم کتنا مطلب وسیع ایک یہ معاملہ ہے اور کتنا بڑا سمندر ہے، اس پہ کوئی غوطہ لگانے والا ہو. تو یہ کنز الایمان مسجد ماشاءاللہ دارالفتہ اہل سنت ہمارا قائم ہوا. ابھی ریسنٹ جو ماضی کی یاد ہے، کیونکہ دعوت اسلامی کے شعبہ ہے، جو نیو سوسائٹیز بن رہی ہیں اس میں جو مساجد وغیرہ کی جو تعمیرات یا مساجد کے جو پلاٹس وغیرہ ہوتے ہیں، تو یہ نئی تعمیرات نئی عمارت وغیرہ، تو اس کے تعلق سے ایک شعبہ بنا ہوا. تو پچھلے دنوں پنجاب کے سفر میں بھی ایک مدنی مشورہ ہوا تھا، تو آج اس بار کراچی کے تعلق سے تھا. تو جس کمرے میں بیٹھ کر مدنی مشورہ ہمارا ہو رہا تھا، اس کمرے میں میں نے اپنے ذمہ دار کو کہا کہ یہ جگہ ہے جہاں پر امیر سنت نے بیٹھ کر فرمایا تھا کہ دارالفتہ اہل سنت ہم کھولیں گے اور انشاءاللہ دعوت اسلامی 12 دارالفتہ اہل سنت قائم کرے گی. وہیں اسی جگہ بیٹھے تھے، یاد تازہ ہو رہی تھی 2000 کی. جی. اور آج الحمدللہ 12 سے زیادہ دارالفتہ اہل سنت ہے پورے ملک و بیرون ملک میں بھی الحمدللہ اس کی کچھ نہ کچھ ہمارا وہ سلسلہ سوال جواب کا جاری ہے. زمانہ طالب العلم یہ ایک بڑا یادگار زمانہ ہوتا ہے. تو آپ مختلف جامعات اہل سنت کے عاشقان رسول کے مدارس میں آپ گئے، فی جامعۃ المدینہ میں تدریس بھی رہی آپ کی. ایک زمانہ طالب العلمی کے طور پر ایز اے اسٹوڈنٹ کوئی یادگار باتیں جو آپ شیئر کرنا چاہیں؟ زمانہ طالب علمی کی جو مجموعی میرا یعنی کہ یاد کی جو میرے ذہن میں ہے، جیسے پہلے میں نے مدرسۃ المدینہ میں داخلہ لیا. میں نے جب حفظ کیا تو فیصل آباد مدرسۃ المدینہ جو فیضان مدینہ میں تھا اس میں حفظ کیا. اس میں جیسے پرانی ایک تعمیر تھی جو اسلامی بھائیوں نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے کی ہوئی تھی، وہ والی تعمیر تھی جس میں میں پڑھتا تھا. پھر وہ ہمارے سامنے ہی نئی تعمیر شروع ہوئی، پھر اس کے بعد اگلی موجودہ تعمیر ہے. تو وہ جو سب سے پہلے والی تعمیر تھی اس کا مجھے یاد ہے کہ جب اسے گرا کر نئی تعمیر کرنی تھی تو ہم سب طلبہ جو ہے وہ اس کے جو ہے نا وہ اینٹیں اکھیڑنے میں رکھنے میں سب میں شامل تھے. اور ایک بڑا روحانی اور بڑا ایک ایمان افروز ہمارے لیے منظر تھا، کیونکہ یہ ذہن میں تھا کہ جب مسجد نبوی شریف تعمیر کی گئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود مسجد نبوی کے لیے اینٹیں اٹھا کر جو ہے وہ لے جاتے تھے، اور ساتھ میں صحابہ کرام بھی تھے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ انصار اور مہاجرین کو بخش دے. تو ہم بھی پھر اسی جذبے کے ساتھ لگے ہوئے تھے کہ بھی ہم بھی مسجد کی جناب وہ اینٹیں ادھر سے ادھر کر رہے ہیں، سب سیٹنگ کر رہے ہیں اس کی. تو وہ مجھے وہاں کا یاد ہے. اور دوسرا جو پورا ڈیوریشن ہے حفظ کا اور درس نظامی کا، اس میں جو سب سے بنیادی بات وہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ جو ہے وہ میرا ٹوٹل فوکس جو ہے وہ محنت پہ رہا. میں یوں کہہ لے کہ میں نے حفظ شروع کیا اور اس میں محنت کے اندر بھی میرا نام تھا طلبہ کے اندر کہ یہ اتنی زیادہ محنت کرنے والا ہے. بلکہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب عصر سے مغرب تک وقفہ ہوتا تھا پڑھائی کا نا، کہ عصر سے مغرب کے درمیان طلبہ جو ہے وہ باہر ذرا تھوڑا سا گھومے پھریں گے، فریش ہو جائیں گے، تو میں عصر کے بعد بھی بیٹھ کے نا میں اپنی منزل یاد کرتا تھا. تو اس پر ہمارے ایک استاد صاحب تھے، انہوں نے ایک طالب علم کی ذمہ داری لگائی تھی کہ اس کو پڑھنے نہیں دینا. تو یہ میری ایک بڑی یونیک چیز تھی کہ طلبہ کی یہ ذمہ داری لگتی تھی کہ اس کو فلاں وقت میں پڑھنے نہیں دینا کہ اتنا زیادہ پڑھنا جو ہے وہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے. تو یوں محنت کا جذبہ جو ہے یہ اس زمانے میں تھا. اور اسی طرح درس نظامی جب شروع ہوا تو اس میں بھی الحمدللہ کہ یوں کہہ لے کہ محنت شوق بھی تھا، مطالعے کا شوق بھی تھا، اور مطالعے کا شوق پہلے سے تھا، درس نظامی سے پہلے سے تھا. بلکہ حفظ کے زمانے میں ایک دلچسپ بات یہ تھی کہ جب میں حفظ کرتا تھا تو میں اس وقت بھی کتابیں بہت پڑھتا تھا. ہماری ایک لائبریری تھی، ہمارے قاری صاحب تھے جو ہمارے استاد صاحب تھے، تو انہیں کتابوں کا بڑا شوق تھا. تو مدرسے کی طرف سے ہی انہوں نے مدرسۃ المدینہ فیضان مدینہ میں کتابیں ٹھیک ٹھاک تعداد میں جمع کی ہوئی تھی. حالانکہ مدرسے میں کتابیں نہیں ہوتی، یعنی کہ جامعات جو ہوتے ہیں جہاں درس نظامی ہوتا، عالم کورس ہوتا، وہاں کتابیں ہوتی. تو کتابیں بہت ساری ہوتی تھی، تو مجھے جیسے فرصت ملتی میں جا کے بیٹھ جاتا، کتابیں پڑھنا شروع کر دیتا. تو طلبہ نے میرا نام رکھا ہوا تھا مفتی. جو کلاس فیلوز تھے تو وہ مجھے مفتی کہتے تھے. اور وہ مفتی صاحب نہیں ہوتا تھا کہ بھئی مفتی صاحب، مفتی یہ نام یہ تھا. کوئی مسئلہ پیش آتا، نماز میں مسئلہ ہوتا نا، تو انہوں نے کہا مفتی سے پوچھ لو. تو اس زمانے میں یہ لفظ بولا جاتا تھا
اور میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں کس کی زبان سے وہ لفظ کس وقت میں قبول ہوا اور واقعتاً وہی ہو گیا. الحمدللہ. تو یہ جو ہے نا کہ کسی وقت کوئی بات زبان سے نکلی ہوئی جو ہے نا ہو جاتی ہے یا کسی کی زبان سے نکلی ہوئی ہو جاتی ہے تو اس لیے اچھی بات ہی کرنی چاہیے, اچھا کلامی کرنا چاہیے اور اچھے الفاظ ہی ادا کرنے چاہیے. یہ اس کا پریکٹیکل میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پتہ نہیں کس نے کہا تھا اور واقعتاً ویسا ہی ہو بھی گیا. امیر سنت جی آپ کی بات سے یاد آیا, کچھ عرصے پہلے ہم یہاں, بہت زیادہ وقت نہیں ہوا, کون سا موضوع تھا یا کون سا وقت تھا, بات چیت ہو رہی تھی, ہمیں کسی کے بارے میں فرمایا کہ یہ مجھے کہتے تھے کہ ہاں وہ گاڑیوں کے بڑے مسائل ہوتے تھے دعوت اسلامی کے شروع میں, کنوینس نہیں ہوتا تھا. تو کسی نے امیر سنت کو کہا تھا جو مجھے ہلکا پھلکا سا یاد ہے, یادداشت کے مطابق, کہ ایک وقت آئے گا کہ اس کے آگے پیچھے گاڑیاں ہوں گی. اور امیر سنت بھی فرما رہے تھے کہ اس وقت کہنے کو تو وہ کہہ گئے, اور اس وقت ان کے کہنے پر تو کیا مطلب کہ لگے گا کہ بس کہنے کو کہہ گئے, لیکن آج لگتا ہے کہ یہ مطلب کہ وہ جو آپ نے کہا نا وہ گھر ہی تھی. جی جی. اور آج واقعی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک تعداد جو چاہتی ہے کہ ہماری گاڑی میں بیٹھے ہیں, ہماری گاڑی میں بیٹھے ہیں, واقعی کو کی وجہ سے اور بہت ساروں کے لیے کہتے ہیں. جی جی. ہمارے لیے بھی کہتے ہوئے ادھر بیٹھے. ایسا یہاں ایک مجھے بات یاد آئی, یہ جو آپ نے ابھی ذکر کیا نا کہ کوئی کسی وقت کی کہی ہوئی بات پوری ہو جاتی ہے. اچھا یہ بعض اوقات تو یوں ہوتا ہے کہ کسی نے کہا اور وہ وقت قبولیت کا تھا, لیکن بعض اوقات یہی بات جو ہے کوئی صاحب باطن کو صاحب نظر اچھا مستقبل کو دیکھتے ہوئے بھی کہہ رہا ہوتا ہے. تو مجھے اصل میں بات اس لیے یاد آئی, تو 7 صفر جو ہے یہ حضور شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا یوم عرس ہے. تو ان کے حوالے سے وہی کہ جو بات کہی ویسی ہوئی, اس کے اعتبار سے ایک واقعہ یاد آیا. شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو پیر و مرشد ہیں وہ ہیں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ, جو یعنی کہ سلسلہ سہروردیہ کے بانی ہیں, وہ آپ کے شیخ ہیں, آپ کے پیر ہیں. حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ صرف ان کے پاس 17 دن رہے. 17 دن میں ساری کی ساری منزلیں طے کی اور اس مقام پر فائز ہوئے کہ حضرت شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ کے سب سے بڑے خلیفہ اور آپ کے سلسلے کے سب سے بڑے پھیلانے والے یہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ. تو آپ کو آپ کے پیر و مرشد شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ نے ایک انار دیا. تو وہ انار آپ کو دیا نا, تو انار کا ایک دانہ جو ہے وہ نیچے گر گیا. تو شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ نے وہ انار بھی لے لیا اور وہ جو نیچے دانہ گرا تھا وہ بھی اٹھا لیا اور وہ بھی کھا لیا. تو پیر و مرشد نے فرمایا کہ بیٹا یہ جو نیچے دانہ گرا تھا نا, یہ میں نے خود گرایا تھا, اور یہ اصل میں دنیا تھی, اور یہ جتنا کچھ تھا یہ دین تھا. تو میرا ارادہ یہ تھا کہ تم دین لے لو اور یہ دنیا جو ہے نا وہ اس سے دور رہو, لیکن تم نے اپنی حسن عقیدہ سے اسے بھی اٹھا لیا کہ پیر صاحب کا دیا ہوا دانہ ہے تو میں اس کو بھی کیوں چھوڑوں, تو اسے بھی اٹھا لیا. تو فرمایا کہ اب تمہیں دین اور دنیا دونوں مل گئے. ہائے ہائے. اور ان کے اس فرمان کا نتیجہ یہ تھا کہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اس قدر مالدار تھے کہ اولیاء کرام اور مشائخ عظام کی تاریخ میں شاید آپ سے زیادہ مالدار کوئی نہیں. جیسے صحابہ کرام میں ہے نا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے زیادہ مالدار کوئی نہیں تھا, اولیاء کرام کے اندر حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ مالدار کوئی نہیں تھا. حتیٰ کہ بادشاہ کو اگر قرض کی ضرورت پڑتی تھی تو وہ آپ سے لیا کرتا تھا. اور اس کے علاوہ پھر جو آپ کا کاروبار تھا, جو آپ نے مدرسے بنائے, جو آپ کا ایک طریقہ ہے, چونکہ آج ان کا ذکر ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں. ایک بڑا خوبصورت ان کا میں نے تذکرہ یہ دیکھا کہ ان کے مزاج میں باقاعدہ مبلغین کی جماعتیں بھیجنا یہ ان کی زندگی کا حصہ تھا. اچھا. انہوں نے خود اپنا رہائشی مدرسہ بنایا, بڑے بڑے علماء کو دنیا بھر سے اس میں تدریس کے لیے بلایا, دنیا بھر سے طلباء ان کے پاس آتے تھے, اور پھر اپنے مریدوں کو اور اپنے علماء کو باقاعدہ تبلیغ دین کے لیے دور دراز کے ملکوں میں بھیجتے تھے. یہ سندھ میں, ادھر افغانستان, اس طرف ایران, پھر بقیہ ملک, ان سب ملکوں میں اپنے مبلغین کی جماعتیں بھیجتے تھے. اور بھیجنے کا طریقہ بھی کیا تھا کہ ان کو اپنی طرف سے باقاعدہ مال بھی دیتے. آپ کا زراعت کا کام تھا, کپڑے کا کام تھا, تو مہنگے کپڑے ان کو دیتے کہ یہ لے جاؤ, یہ بیچنا, اس سے تمہارا روزگار چلے گا اور باقی تم نے دین کی خدمت کر.
تو مبلغین کی روانگی اور مدارس کا قیام اور باقی یہ عبادت اور ان چیزوں کو پروموٹ کرنا یہ آپ کی ساری زندگی کا حصہ رہا. تو یہ ایک بڑا خوبصورت سا وہ انداز ہے کہ جس کی جھلک اور جس کا فیضان جو ہے وہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے اندر نظر آتا ہے. تو وہ جو تھا نا کہ جو فرمایا ویسا مستقبل میں ہو گیا، تو وہ انار کا ایک دانہ جو تھا وہ ایک دانہ ہی جو ہے وہ پوری دنیا کو جناب واقعی ایسا ہو جاتا ہے اور نیک لوگوں کی بات ہوتی ہے، زبان سے نکل جاتی ہے اور اللہ پاک اس کو قبول بھی فرماتا ہے، مقبول بھی فرماتا ہے، اس کے کافی برکتیں بھی نصیب ہوتی ہیں. سوالات میرے پاس بھی ہیں، آئیے کچھ کالس لیتے ہیں. میرا مفتی قاسم صاحب سے سوال تھا کہ نگرانی شورا نے ایک بار بندی چینل پہ ماضی کی یادوں میں ایک واقعے کا ذکر کیا تھا کہ امیر علیہ سنت نے آپ کو آ کے کہا تھا کہ یہ مجھے چاہیے، تو وہ کیا واقعہ تھا؟ جواب ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ. یہ وہی واقعہ ہے جو فیصل آباد سے آنے کا تھا، جو کئی مرتبہ پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ امیر علیہ سنت فیصل آباد تشریف لے گئے تھے. تو ہمارا جو جامعہ تھا، جامعہ رضویہ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، اس میں تشریف لے گئے تھے. تو جو ہمارے استاد صاحب تھے شیخ الحدیث مولانا غلام نبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، محدث اعظم کے شاگرد بھی تھے اور بہت نیک بزرگ بھی تھے، بہت بڑے عالم بھی تھے. تو ان سے گفتگو ہوئی تو انہوں نے میرا تذکرہ کیا کہ بھی آپ کا ایک مرید ہے، وہ بھی یہاں پڑھتا ہے، ذہین ہے، ایسا ہے. تو اس پر پھر امیر اہل سنت نے شاہد بھائی سے فرمایا کہ بھئی یہ کون ہیں. تو میں لاہور میں تھا، پھر مجھے کال کر کے بلایا، تو پھر میں اس کے بعد ساتھ آیا. آپ شکایت کی تھی اس وقت آپ کے استاد صاحب نے، کیونکہ میں ساتھ ہی بیٹھا تھا، آپ کو استاد صاحب نے آپ کو شکایت کی تھی. باقی تو سب ٹھیک ہے، مگر ایک چیز ہے جو اس کو سمجھاتے لیکن سمجھتے نہیں ہیں. وہ میں سنتا کیا کہ یہ بس یہ آپ وہ سبز امامہ پہنتے تھے نا، کہا کہ وہ سبز امامہ پہنتے ہیں جو آپ کی دعوت اسلامی سے وہ وابستہ ہے. ہم کبھی کہتے ہیں کہ بیٹا سبز امامہ کے علاوہ بھی کچھ اور بھی پہن لیا کرو، تو کہتے نہیں ہمارا طریقہ کار یہی ہے، تو میں یہی پہنوں گا. تو آپ اس کو سمجھایا کریں، یوں کر کے شکایت کی تھی. تو آپ کی شکایت بھی امیر دوستوں کو بہت پسند آئی تھی کہ یہی ہے. تو اس کے بعد پھر یہی ہوا کہ آپ کے والد صاحب کو بھی امیر سنت نے فرمایا تھا جی کہ یہ مجھے دے دیں، اور اسی وقت مطلب یہ ہو گئے. اور آج اللہ تعالیٰ کے کرم نوازی ہے الحمدللہ. اللہ اور ہمیں ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. جی کال دیجیے. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ مفتی صاحب آپ کے اندر جو ہے وہ استقامت بہت ہی زیادہ وہ دیکھنے میں آتی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اور آپ کے اندر جو ہے وہ شروع ہی سے یہ والا وصف تھا؟ استقامت جو ہے وہ ایک ہوتی ہے کلی استقامت، کہ ہر شے میں استقامت، یہ بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے. اور جیسے امیر اہل سنت ہے، امیر اہل سنت کی استقامت جو ہے وہ یوں کہہ لے وہ دوائی کھانے پہ بھی نہیں استقامت ہے نا، تو پوری ہی استقامت ہے، وہ اس انداز کی ہے نا. اور وہ بڑی اعلیٰ درجے کا وہ وصف ہے، وہ بہت بڑی خوبی ہے. کیونکہ استقامت ایک تو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس بندے نے جو کام شروع کیا وہ سوچ سمجھ کے کیا. دوسرا یہ ہے کہ جو کام کر رہا ہے یہ اسے صحیح سمجھ کے کر رہا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ یہ کمیٹڈ ہے کہ جو بات کہے یہ اس کے اوپر ڈٹ جانے والا ہے. تو یہ خوبی ہوتی ہے، اور یہ خوبی کلی اعتبار سے کہ ہر شے میں استقامت ہو، یہ بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے. اسی لیے اولیاء کرام کے حوالے سے ہوتا ہے کہ الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت جو ہے یہ کرامت سے بھی اوپر ہے. اچھا، اب میرے اعتبار سے جنہوں نے سوال کیا نا، تو وہ یوں کہہ لے کہ پارشلی، یعنی کہ جزوی کچھ چیزوں میں بڑی استقامت ہے، کچھ چیزوں میں نہیں بھی ہے. تو جو استقامت یہ کہہ رہے ہوں گے تو شاید وہ یہی ہے کہ جو ہمارا افتاء کا کام ہے، جو ہمارے علمی مصروفیات ہیں، علمی مشاغل ہے، تو ان میں استقامت ہے. تو اس استقامت میں ایک شوق بھی شامل ہے، ایک دعا بھی شامل ہے، اور ایک یوں کہہ لے کہ کچھ جو صحبت ہے جیسے آپ کے ساتھ اور ہمارے جو اس طرح کی سوچ والے ہیں کہ خدمت دین بیسیکلی مین اس کا جو ایک یوں کہہ لے کہ منبع ہے ان ساری چیزوں کا، وہ ہے کہ خدمت دین کی سوچ، کہ دین کے لیے کچھ کرنا ہے، دین کے لیے کچھ کرنا ہے. تو اب دین کے لیے کچھ کرنے کے نام پر ہی جو ہے وہ افتاء بھی چل رہا ہوتا ہے، تصریح بھی ہو رہی ہوتی ہے، بیان بھی ہو رہا ہوتا ہے، باقی کام بھی ہو رہے ہوتے ہیں. تو یوں کہہ لے کہ اس دائرے کے اعتبار سے ایک جو مرکزی سوچ ہے، جیسے وہ ایک حدیث مبارک بھی ہے نا کہ ایک تو یہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو اعمال کا دار و مدار نیتوں پر کی بہت سی ڈائمینشنز ہیں.
اس کی ایک ڈائمنشن یہ بھی ہے کہ اعمال کی استقامت کا دار و مدار نیت کی استقامت پہ ہے، سوچ کی استقامت پہ ہے. سوچ مستقیم ہے تو یہ سارے کام ہو جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ فرمایا کہ ایک عضو ہے کہ وہ صحیح ہو جائے تو سارا بدن صحیح ہے، اور وہ بگڑ جائے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے. سن لو، وہ دل ہے. تو اعمال کا دار و مدار بھی جو ہے وہ دل پہ ہوتا ہے، اور دل میں جو سوچ ایک مرتبہ بیٹھ جائے، خواہ وہ خدمت دین کی ہے یا کوئی بھی ہے، پھر اس کے اعمال و افعال اسی کے مطابق ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور تو یوں اس معنی کے اعتبار سے یوں کہہ لے کہ مگر ایک حدیث میں ایک اس پر اس کی تعریف بھی کی گئی ہے نا کہ وہ عمل جو کم ہو. جی، بہترین عمل وہ ہے کہ جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہو. تو تھوڑا عمل ہو لیکن ہمیشہ کیا جائے. استقامت پسندیدہ عمل ہے. استقامت بہت پسندیدہ عمل ہے، بہت زیادہ پسندیدہ عمل ہے. قرآن پاک کی آیت مبارک ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، کہ تم ایسے ثابت قدم رہو جیسے تمہیں حکم دیا گیا ہے. اسی طرح ایک آیت مبارکہ ہے إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پہ استقامت پائی، پھر اس پہ ڈٹ گئے. تو فرمایا کہ ان پہ فرشتے اترتے ہیں، اور فرشتے اتر کے کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں، آخرت میں بھی تمہارے دوست ہوں گے. یہاں بھی مددگار ہیں، آخرت میں بھی مددگار ہوں گے. اور اسی طرح میدان جنگ میں اور مقابلے کے میدان میں ڈٹ جانا یہ کس قدر مطلوب شرع ہے، یہ بالکل واضح ہے. 5 نمازیں فرض ہیں اور استقامت سے پڑھنی ہے تا دم آخر، بھلے جو ہے وہ سمندر کے اندر کشتی ٹوٹ جائے، تختے کے اوپر بیٹھے ہو، تب بھی وہ استقامت دکھانی ہے. تو یہ استقامت جو ہے یہ تو مطلوب شرع ہے. روٹین میں استقامت روزمرہ کے جو کام ہوتے ہیں ہمارے، تو میں عموماً یہ کہتا ہوں جب ماں کے فضائل بیان ہوتے ہیں تو ابھی میں کہوں گا کہ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کو دیکھے تو شاید وہ اس کو عجیب خراب لگے گا، لیکن اگر بیٹی کو کہوں کہ ماں کو دیکھے کہ ماں کی استقامت صبح سے لے کر رات تک اور روزانہ کی بنیاد پر ماں اپنی روٹین سے نہیں ہٹتی. وہ صبح اٹھنا ہے، اتنے بجے ناشتہ دینا ہے، شوہر کے لیے کرنا ہے، پھر گھر کے کام کاج، لنچ، ڈنر، ڈسٹنگ، یہ وہ کام وغیرہ سارے کرا کر پھر وہ کپڑے دھونا کرنا، صاف صفائی، جو گھر کے معاملات ہیں. والد صاحب کو بھی اس حوالے سے کئی جگہوں پہ استقامت حاصل ہوتی ہے، روزانہ اٹھنا، ایون کہ طبیعت خراب ہے دوائی لے کر جانا. تو مفتی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اس استقامت کے پیچھے، مستقل مزاجی کے پیچھے ایک جو مین فیکٹر ہے وہ احساس ذمہ داری ہے؟ ایسا ہوتا یہ ہے کہ استقامت اور عدم استقامت کا ایک بڑا تعلق جو ہے وہ مزاج کے اوپر بھی ہوتا ہے. بعض لوگوں کے مزاج میں تلون مزاجی ہوتی ہے. تلون مزاجی یہ ہے کہ ابھی رنگ کچھ اور ہے، پھر کوئی اور رنگ چڑھ گیا، پھر کوئی اور رنگ چل رہا ہے اس کا. تو ایک تو یہ ہوتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو عدم، اس کے لیے ایک میں دوسرا لفظ اس کے ساتھ جوڑ دیتا ہوں، اس سے بات سمجھنا آسان ہو جائے گا. استقامت کا ایک بڑا پہلو ہوتا ہے کمٹمنٹ. کمٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے کہا ہے اب وہ آپ نے کرنا ہے. جو آپ نے وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرنا ہے. جو آپ نے نیت بنا لی ہے اس نیت پر عمل درآمد کرنا ہے. یہ ہے کمٹمنٹ، اور یہ بندہ ہے کمیٹڈ. دوسرا ہوتا ہے مس کمٹمنٹ، کہ کہا تو کیا نہیں، نیت بنائی عمل نہیں ہو سکا، وعدہ کیا پورا نہیں ہو سکا. یہ مس کمٹمنٹ ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ یہ استقامت، عدم استقامت، کمٹمنٹ اور مس کمٹمنٹ، ان دونوں چیزوں کا تعلق عادت کے ساتھ ہوتا ہے. کہ بندہ جب کوئی کام بار بار کرتا ہے وہ اس کے مزاج کا حصہ بن جاتا ہے. ایک آدمی اگر یہ طے کر لے کہ میں نے جو کسی سے وعدہ کیا ہے مجھے بہر صورت پورا کرنا ہے، جو میں نے ایک مرتبہ نیت کر لی ہے میں نے وہ عمل کر کے ہی چھوڑنا ہے، جو میں نے اپنے آپ سے ایک بات کہی ہے وہ میں اس کو پورا کروں گا، اس پر اگر بار بار عمل کرتا رہے تو آہستہ آہستہ یہ کمٹمنٹ اور یہ استقامت اس کے مزاج کا حصہ بن جائے گا. ورنہ اگر اس کے برعکس کی عادت بنائی، نیت کی کہ صبح تہجد پڑھنی ہے، صبح آنکھ بھی کھلی، ٹائم بھی دیکھا، تہجد کا وقت بھی ہے، اور اس سے اٹھ کے کوئی گھوڑے بھی دوڑانے نہیں تھے، جسٹ وضو ہی کرنا تھا، لیکن پھر کل سے یہ ہے مس کمٹمنٹ، یہ ہے عدم استقامت. جب اس کی عادت بن جاتی ہے نا کہ کسی سے کہا کہ چلو چلتے ہیں، اچھا وہ آیا کہ چلے، موڈ نہیں ہے،
اب یہ جو اس نے مس کمٹمنٹ کی ہے، یہ آہستہ آہستہ اس کے اندر اتنی اتر جائے گی کہ یہ کوئی بھی کام نہیں کر پائے گا، اور یہ خود اپنی زندگی سے پریشان ہو جائے گا کہ یار میں کسی شے کو کرنے کا سوچتا ہوں، کر نہیں پاتا۔ یہ عدم استقامت ہے۔ استقامت جو ہوتی ہے کسی چیز کے ساتھ، اس کے حاصل کرنے میں احساس ذمہ داری بھی ایک بڑی چیز ہے، لیکن میرا اپنا ایک سوچ یہ ہے کہ جب تک کسی احساس کو عمل کی لگام نہیں ڈالیں گے نا، وہ احساس مردہ جسمی ہے۔ عمل کی روح ہی اس کے اندر آئے گی تو ہی وہ کام ہوگا، ورنہ احساس ذمہ داری کا ایک معنی وہی کوڑنا ہی ہوتا ہے، اور آپ کو کوڑنے والے ایسے ملتے ہیں کہ وہ کوڑتے ہی رہتے ہیں، جب بھی ملیں گے وہ کوڑیں گے، کرنے کا لیکن لباس کچھ کریں گے نہیں تو محض باتیں ہیں۔ تو یہ ٹاکنگ شاکنگ جو ہے نا، اس کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ 3 چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کے ذریعے بندے کو استقامت ملتی ہے۔ نارملی آدمی کوئی بھی اپنا مستقبل کا منصوبہ بناتا ہے، کوئی پلان کرتا ہے، اس کے لیے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ یا تو اس چیز کے ساتھ اس کی ایموشنل اٹیچمنٹ ہو۔ ایموشنل اٹیچمنٹ ہوگی، جذباتی وابستگی ہوگی، تو اس کے جذبات اس سے وہ کروا کے چھوڑیں گے۔ یہ جو آپ والدین کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، والدین کے حوالے سے بیسیکلی ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کے لیے بہت کچھ وہ ایموشنز ان کے ہوتے ہیں، فیلنگز ہوتی ہیں، تو وہ کر کے چھوڑتے ہیں۔ اچھا، اب یہی ایموشنز کسی کے کسی بھی چیز کے ساتھ جڑ جائیں، خواہ وہ دین کا کام ہے، وہ دنیا کا کام ہے، وہ دنیا کا عہدہ منصب ہے، اگر اس کی ایموشنل اٹیچمنٹ اس کے ساتھ ہے کہ کسی کا باپ فوجی تھا، اس کے دل کے اندر ہے کہ مجھے باپ کی طرح فوجی بننا ہے، یہ اس کے ایموشنز اس کے ساتھ جڑ گئے، اب اس کے لیے اتنی بھاگ دوڑ کرے گا کہ وہ بن کے ہی چھوڑے گا۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہوتا ہے، اور یہ ذرا کم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، ایموشنل اٹیچمنٹ ہر چیز کے اندر تو نہیں ہو سکتی، لیکن دوسری چیز اکثر جگہ ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو بھی کام کرنے کا آدمی پلان کرے، اس کے فوائد کی ایک فہرست بنا کے اپنے سامنے رکھ لے، کیونکہ موٹیویشن ہمیشہ نہیں رہتی۔ آج بندہ جذبے کے گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے، اور کل وہ جو ہے وہ عدم جذبہ کی زمین کے اوپر گرا پڑا ہوتا ہے۔ اب اس کو دوبارہ اٹھانے کے لیے وہ فوائد چاہیے، وہ فوائد جب پڑتا ہے تو پھر اس کے اندر پھر دوبارہ وہ ایک جوش پیدا ہوتا ہے، پھر وہ کرتا ہے۔ تو فوائد کی فہرست جو ہوتی ہے وہ اس کو ہمیشہ یاد دلاتی ہے کہ آخر تم نے یہ جو ایک پلان کیا تھا، یہ جو ایک ڈیسیجن لیا تھا، وہ کیوں لیا تھا۔ تیسری بات ہوتی ہے، تو ایک یہ فوائد کی فہرست لکھ لینا، اسے پڑھتے رہنا۔ تیسری بات ہوتی ہے کہ آدمی جو ہے اپنا ایک ویژن بورڈ بنا لے۔ ویژن بورڈ کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ کرنا چاہتا ہے اسے کسی نمایاں جگہ پہ لکھ لے۔ جیسے ہمارے ہاں جیسے وہ نا کہ شیشے کے اوپر مرر پہ وہ ہے نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میں اپنی نگاہوں کی حفاظت کروں گا، یہ بیسیکلی کیا چیز ہے؟ یہ اسی ویژن بورڈ کا ایک حصہ ہے کہ ہم جس چیز کو بار بار دیکھیں گے ہمارے دماغ کے اندر وہ بیٹھتی جائے گی۔ تو جب ایک آدمی کسی چیز کو ایسی جگہ پہ جیسے فریج پہ لکھ لیا یا اپنے آفس کے اندر سامنے لگا لیا، اور اسے دیکھنا اس کا غفلت کا دیکھنا نہ ہو، غفلت کا دیکھنا ہوگا نا تو یہ الٹا اثر کر دے گی۔ جیسے رشوت لینے والے نے سامنے لکھا ہوتا ہے کہ رشوت لینے والا جہنم میں جائے گا، اور وہ سب سے زیادہ رشوت لے رہا ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسے غفلت کے ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ غفلت کے ساتھ نہیں، کمٹمنٹ کے ساتھ، اسے توجہ کے ساتھ، کنسنٹریشن کے ساتھ اسے دیکھے، اب یہ اس کے اندر چیز اتر جائے گی۔ تو ویژن بورڈ جو ہوتا ہے یہ یوں کہہ لیں کہ یہ بیسیکلی شعور کے ذریعے لا شعور آپ کو ریکال دے رہا ہوتا ہے، آپ کو یاد دہانی کروا جو رہا چیز ہوتا ہے۔ لا شعور میں چلی جاتی ہے نا، اس کا کرنا سب سے زیادہ آسان ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی کئی مرتبہ ہوا، گھر سے نکلا، میں گاڑی میں بیٹھا، ڈرائیونگ کر رہا ہوں، جانا کہاں؟ فیضان مدینہ۔ دماغ کے اندر کوئی سوچ چل رہی ہے، کوئی مسئلہ چل رہا ہے، مسئلہ سوچتے سوچتے فیضان مدینہ میں آ کے گاڑی کھڑی کی تو پتہ چلا کہ جناب یہ تو فیضان مدینہ آ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لا شعور نے ساری ڈرائیونگ کروا کے وہاں تک پہنچا دیا۔ آنکھیں اتنی توجہ میں تھیں کہ بھائی دائیں بائیں کیا، آگے پیچھے کیا، بس یہ، لیکن ویسے شعور اتنا وہ نہیں تھا اس وقت، لیکن لا شعور نے وہاں تک یار پہنچ گیا، یار جلدی پہنچ گیا۔ تو یہ جو ہے نا، یہ ویژن بورڈ بزرگوں نے اس کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت مشق ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی علیہ رحمہ، تو انہوں نے فرمایا کہ جب میں نے راہ سلوک میں قدم رکھا تو جو میرے شیخ تھے، شیخ تربیت تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ تم مشق استقطاب کیا کرو۔ اچھا، مشق استقطاب کیا ہوتی ہے؟ استقطاب کا مطلب ہے لکھتے رہنا۔ وہ یہ ہے کہ لفظ اللہ لکھتے رہو کاغذ پہ یا انگلی پہ، یہ ایسے کر کے نا ایسے لکھتے رہے، یوں لکھتے رہے۔ یہ کیا ہے؟ بار بار لکھنے سے، بار بار لکھنے سے، بار بار لکھنے سے یہ دماغ کے اندر نقش ہوتے 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 دل میں، دماغ میں، لا شعور میں، سب کانشیس کے اندر یہ بیٹھ جائے گی۔
جب یہ بیٹھ جائے گی تو آگے پھر جتنی یہ معرفت کی منزلیں ہوتی ہیں وہ ساری اس میں مبارک سے طے ہوتی ہیں، تو پھر آگے چلنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ تو یہ تین چیزیں ہیں، ایموشنل اٹیچمنٹ ہو، یا اس کے ایک جو لسٹ ہے فوائد کی وہ والی لکھ لی جائے، اور تیسری اس کے ساتھ جو ہے ویژن بورڈ ہو، آدمی اسے دیکھتا رہے تو کرتا رہے۔ مفتی صاحب، انسان کی زندگی میں خوشی غمی آتی رہتے ہیں، پریشانی بھی آتی ہے، اور بڑا پرسکون ماحول بھی گزار رہا ہوتا ہے۔ آج اس وقت جس وقت ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، تو اس وقت جو لوگ پریشان ہیں دنیا بھر میں، اسپیشلی مہنگائی کے تعلق سے، کہ چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں، آمدنی کم رہ گئی ہیں۔ اچھا، اب یہ کہ چیزیں ایک تو مہنگی ہو گئی ہیں اور کوانٹٹی بھی کم ہو گئی ہے۔ آپ کوئی چیز لاتے ہیں گھر پر اور اب اس کو کھولتے ہیں جی جی، تو دو چیزیں ہوئی ہیں۔ ایک تو وہ چیز 20-25-50 روپے مہنگی ہے، اور جب اس کو کھول کر نکالتے ہیں تو اس پہ وہ کوانٹٹی نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتی تھی، تو دو جھٹکے لگتے ہیں۔ ہاں، 2 جھٹکے لگتے ہیں۔ اسی طرح مہنگائی کے تعلق سے پاور، انرجی، روزمرہ کی چیزیں، کیونکہ انسان بجلی میں اور یہ زندگی کی ضروریات ہیں، اور ساتھ ساتھ مہنگائی ہے۔ اب ہے قوم پریشان، یعنی اگر میں اپنے ملک کی بات تو صرف نہیں کروں گا، اگر اور ممالک میں بھی جائیں جہاں سفر ہوئے تو لوگ پریشان ہیں۔ میں یوں سمجھیے کہ اگر کوئی ان کو گورنمنٹ کی سبسڈی یا اس طرح کی کوئی اور بیرونی سپورٹ نہ ہو ایک ویلفیئر کے تعلق سے، خواہ وہ اسٹیٹ کے ذریعے ہو، تو ان کے لیے وہ سروائیول نہیں ہے اب زندگی کا جو انداز ہے۔ یعنی میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں۔ اب ایک تو یہ کہ کیا آپ کی زندگی میں بھی ایسی قسمہ پرسی کا عالم آیا، ایک آدمی گزارتا ہے ایسے کیفیت کہ یار کیا کریں گے؟ کیونکہ ہمارے یہاں بعض اوقات دین کی طرف جاؤ گے، مولانا بنو گے تو تمہارا روزگار کیسے ہوگا، تم کیسے سروائیو کرو گے، تو یوں کرو۔ تب آپ دیکھتے ہی ہیں کہ جو یوں کرنے والے تھے ان کی پوزیشن بھی ہمارے سامنے ہی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا رہنمائی کریں گے؟ تو میری اس میں 2-3 چیزیں، دیکھ تو کوئی ماضی کی کوئی ایسی باتیں ہوں، یہ پھر کیا یہ جو لائن ہے دینی، اس میں واقعی کیا آنے والا اسی طرح معاشی تکلیف کا شکار رہتا ہے؟ اور آج جو اب اس کے پیش نظر آج جو پرابلم فیس کیا جا رہا ہے، اور یہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ فیس کر رہے ہیں، اور ابھی ہم جب کر رہے ہیں تو یہ سن جو رہے ہوں گے، یہ خود بھی ان میں سے ایک تعداد ہوگی جو یہ فیس کر رہی ہوگی، کیا ہوگا؟ تو اب ظاہر ہوتا ہے اوور نائٹ کوئی چیز تبدیل تو نہیں کی جا سکتی، اور آنے والا وقت یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بہت ہی بہتر آنے والا ہے۔ جو اس طرح کی اطلاعات ہیں تو عادت کو ہی بہتر کرنا ہوگا، سوچ کے تبدیل کرنا ہوگا، ورنہ تو پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بہت برائی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اوورال جو میں نے ڈسکشن کی ہے، اس کو کس طرح آپ جواب دیں گے؟ ایسے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ زندگی جو ہے یہ دنیا ہے، جنت نہیں ہے۔ جی، ٹھیک، ہر خوشی ملنا اور ہر تکلیف سے نجات پانا جنت ہوگا۔ دنیا کے اندر کوئی بندہ ایسا نہیں مل سکتا کہ جسے صرف اور صرف خوشیاں مل رہی ہوں اور غم اس کے کبھی قریب نہ آیا ہو، ایسا ہو نہیں سکتا، الا یہ کہ وہ بے حسی ہو جائے، کہ نہ اس کو کسی مرنے کا غم، نہ کسی اور چیز کی وہ احساس نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے نظام دنیا ہی ایسا بنایا، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں شر اور خیر، برائی اور اچھائی، غربت اور امیری، ان کے ساتھ ہم تمہیں آزمائیں گے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری آیتیں ہیں جن کے اندر اسی طرح آزمانے کا تذکرہ ہے۔ پہلی بات تو یہ، تو لہذا یہ ذہن میں رکھنا کہ ہمیں کبھی پریشانی نہ آئے کسی بھی طرح کی، یہ ہو نہیں سکتا۔ اب وہ پریشانی صحت کی بھی ہو سکتی ہے، وہ مال کی بھی ہو سکتی ہے، وہ اولاد کی بھی ہو سکتی ہے، وہ معاشرتی سٹیٹس کی بھی ہو سکتی ہے، وہ کسی بھی اعتبار سے ہو سکتی ہے۔ پہلے جب یہ ذہن بندے کا بن جائے نا، تو کم از کم وہ جو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ اپنی توقع کی حدود سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، تو اسے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ توقع کی حدود سے آگے بڑھنا درست نہیں ہے، ہر شے درست نہیں ہو سکتی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں اپنا ذاتی اعتبار سے اپنا کہوں، ایک ہے پریشانی اور ایک ہے معاشی پریشانی۔ ٹھیک ہے، پریشانیاں تو زندگی میں لازمی بات ہے، بہت آتی ہیں، کبھی ہم بیمار ہیں، کبھی گھر والے بیمار ہیں، اور کبھی جو ہے نا وہ بہن بھائیوں میں سے الجھنوں میں رہتا ہے بندہ، تو وہ بندے کے ساتھ یہ نہیں کہ یوں کہہ رہے کہ اس کے بغیر بندہ بندہ ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ انسان کے وجود کا حصہ ہے کہ اس کے ساتھ ہونا، پارٹ آف لائف اس وقت۔ وہ ولی ہو یا غیر ولی ہو، وہ نیک ہو یا بد ہو، وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، یہ سب کے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ تو لہذا زندگی میں پریشانی آتی۔ ایک ہے معاشی پریشانی۔ معاشی پریشانی کا یہ ہے کہ جب تک درس نظامی میں کر رہا تھا تب تک تو اس وجہ سے پریشانی نہیں تھی کہ خرچہ سارا والد صاحب نے اٹھانا ہے۔
اب پریشان ہوں گے تو وہ ہوں گے، یا ہوئے تو وہ ہوئے، جو بھی کرنا تھا یہ ان کی محنت تھی، ٹھیک ہے، اور ہم نے ان کے سائے میں سکون سے گزارا ہے، اور ہمارا خرچہ پورا ہوتا تھا، ہماری خواہشات پوری ہو جاتی تھی. اور کچھ اس زمانے کی طرح خواہشات اتنی بڑی نہیں تھی کہ آج کے موبائل کی خواہش ہی بندے کو 1,00,000-2,00,000 تک لے جاتی ہے. اس زمانے میں موبائل ہی نہیں تھا. تو یوں کہہ لے کہ درس نظامی کی تکمیل تک تو جو اخراجات تھے وہ فیملی اٹھاتی تھی، والد صاحب اٹھاتے تھے، اس لیے پریشانی نہیں تھی. پریشانی ہوتی تو والد آپس میں مل کے اس کے بارے میں جو بھی کرنا کرانا وہ کر لیتے، ہمیں کبھی اس میں انوالو نہیں کیا. درس نظامی کے بعد دورہ حدیث کے اندر ہمارے استاد صاحب نے ہمیں ایک بات پڑھائی تھی، سمجھائی تھی، اور انہوں نے جو سمجھائی تھی نا، یوں کہہ لے کہ وہ دل میں اتار دی. الحمدللہ. انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ کے دین کی خدمت میں لگ جاؤ، تمہیں وہاں سے رزق ملے گا جہاں سے تمہارا تصور بھی نہیں ہوگا. یہ انہوں نے ہمیں اتنی مرتبہ سمجھایا کہ اس کے بعد یوں میں کہہ سکتا ہوں، بالکل میں 100% یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ شاید 1999 کی یہ بات ہوگی یا 2000 کی بات ہوگی، تب سے لے کر آج تک کم از کم مجھے معاشی پریشانی نہیں آئی. الحمدللہ. میں کم کماتا تھا تو بھی معاشی اعتبار سے پریشانی نہیں تھی، اور میں اب کماتا ہوں مجھے معاشی پریشانی نہیں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس سے محفوظ رکھا ہوا ہے. اب رہی یہ بات کہ لوگ کیا کریں، کہ جو لوگ اس حوالے سے یعنی کہ جو اس میں مبتلا ہیں، جو پریشان ہیں، بات یہ ہے کہ چند ایک ترتیب کے ساتھ کچھ چیزیں ہیں. سب سے بہترین حال تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی آمدنی بڑھائے، کیونکہ ملک کی مہنگائی اوپر تو جاتی ہے، کبھی نیچے نہیں آتی. چیز مہنگی تو ہوتی ہے، سستی نہیں ہوتی. 1000 چیزیں مہنگی ہوں گی تو اگر سستی بھی ہوں گی نا تو 4 ہوں گی، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ امید رکھنا کہ مہنگائی نیچے آ جائے، یہ نہیں ہوتا. لہذا جو حل ہے وہ ہے اپنی آمدنی بڑھانا. اب آدمی اس کے میکسیمم طریقے سوچے کہ وہ کیا کر سکتا ہے اس حوالے سے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آمدنی بڑھے یا نہ بڑھے، دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ اخراجات میں کمی کرے. آج کے ہمارے اخراجات سارے کے سارے ضروریات پر نہیں ہیں، بلکہ زینت، منفعت اور تھوڑا سا لگژری کے ساتھ، آسائشوں کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے. تو لہٰذا اپنے اخراجات جتنے کم کر سکتے ہیں وہ کریں. نمبر 2. نمبر 3 یہ ہے کہ تیسرا درجہ آتا ہے قناعت کا. ہمارا بہت زیادہ جو بے قراری اور ہماری پریشانی کا سبب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی جس لمٹ میں پورا گزارا کر سکتے ہیں نا، ہم اس سے زیادہ کی طلب کے اندر جو ہے وہ پڑے ہوتے ہیں، اور وہ طلب پریشان کرتی رہتی. قناعت آ جائے کہ جو ہے آدمی اس پر مطمئن ہونے کی کوشش کرے اور اللہ کی رضا پہ راضی رہے، تو شاید پریشانیوں کا 90% حصہ اسی سے ختم ہو جاتا ہے. الحمدللہ. دنیا میں کتنے لوگ ہیں کہ جن کے حالات، 2 افراد کے حالات ایک جیسے ہوتے ہیں. ایک آدمی پریشانی سے رو رہا ہوتا ہے، دوسرے کو کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ آرام سے بیٹھا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ قناعت کر کے بیٹھا ہوتا ہے. آج ہمارے ہاں نارملی پوری دنیا کے اندر چونکہ میٹیریلزم ہے، یعنی کہ مادیت پرستی ہے. مادیت پرستی کا نتیجہ یہ ہے کہ مال کی، دنیا کی، اسٹیٹس کی، لگژریز کی دوڑ ہے. اس کا ایسا سوٹ ہے تو میرا بھی ایسا ہونا چاہیے، اس کے بچوں کا ایسا ہے تو میرے بچوں کا بھی ایسا ہونا چاہیے، اس کا گھر ایسا ہے تو میرا بھی ایسا ہونا چاہیے، اس کی گاڑی ایسی ہے تو میری بھی ایسی ہونی چاہیے. یہ دوڑ جو ہے، یہ مقابلہ جو ہے، تفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، یہ والی چیز جو ہے یہ آدمی کو پریشان کرتی ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں قناعت ہو تو قناعت والے کا وہی ہوتا ہے کہ وہ بادشاہ کے محل کے نیچے سوکھی روٹی کھا کے بڑے مزے سے سو جاتا ہے، اور بادشاہ لاکھوں کروڑوں اربوں روپے رکھنے کے باوجود پہرہ داروں اور گارڈز کے جو ہے وہ حصار کے اندر بھی اسے پرسکون قسم کے آرام دہ بیڈ کے اوپر بھی نیند نہیں آ رہی ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر قناعت نہیں ہے اور اس نے فکریں پالی ہوئی ہیں. اس کے اندر قناعت ہے اور اس نے فکریں نہیں پالی ہوئی، تو لہذا یہ یہاں پر بھی آرام سے سو رہا ہے. تو قناعت جو ہے بہت سے مسائل کے حل کا ذریعہ ہے. چوتھے نمبر پہ یہ ہے کہ بالفرض قناعت بندہ کرتا ہے، لیکن واقعتاً حالات اتنے دیگرگوں ہیں اور اتنے نیچے گرے ہوئے کہ واقعتاً ہی پورا نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یا تو اب اس کے آگے ایک تعداد ہے، ان کی ایک تعداد. ٹھیک ہے، یہاں کا معاملہ پھر صبر کا ہی رہتا ہے. جی ٹھیک ہے، اور یہاں صبر کے سوا پھر کوئی چارہ نہیں ہوتا. بندے کو ہر وہ چیز مل جائے جس کی وہ تمنا کرے، خواہ وہ ضروریات پوری ہونا ہی کیوں نہ ہو، یہ بڑا مشکل ہے. قرآن پاک میں ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کو وہ شے مل جائے گی جس کی وہ تمنا کرے گا؟
تو انسان اپنی ضروریات کی پوری ہونے کی بھی تمنا کرتا ہے تو بعض اوقات وہ بھی پوری نہیں ہوتی. تو یہ جو پھر ایک امیری اور غریبی اور اوپر اور نیچے کا جو فرق ہے یہ بہرحال رہنا ہوتا ہے. بندے نے کوشش کرنی ہوتی ہے, دعا کرنی ہوتی ہے, کچھ اپنے دل کو مضبوط کرنا ہوتا ہے, تبھی اس چیز سے نکل سکتا ہے. دعا بھی کریں, صبر بھی کریں, قناعت ہو, اخراجات کو کنٹرول کریں, اور آمدنی بڑھانے کے تعلق سے جیسے فرمایا گیا کہ بعض لوگ سستی غفلت میں پڑے رہتے ہیں, کہتے ہیں کہ کوئی مطلب کہیں سے کوئی گرے گا سونے کا پتھر, سونے کی اینٹ گرے گی تو ہو جائے گا کام. تو یہ ہے, لیکن جو حالات ہے اس میں بنیادی بات, کیونکہ ایک تعداد وہی ہے جو واقعتاً ضرورت مند ہے, ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی اسے دوسروں کا احساس کرنا اس میں آ جاتا ہے. بیسیکلی خود آدمی جب کچھ نہیں کر رہا ہوتا نا تو یہاں پر پھر دوسروں کی ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی ایک رشتہ دار جو ہے وہ اچھا کھاتا پیتا ہے, اس کے بعد اضافی کچھ ہے تو وہ پھر دوسروں کی ضروریات پوری کرے. پھر یہ شرعی احکام شروع ہو جائیں گے. پھر وہ ہو جائے گا کہ یسألونک ماذا ینفقون, تو وہ ہے کہ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین, کہ وہ والدین کے لیے, وہ رشتہ داروں کے لیے, پھر وہ والی چیزیں. موضوع چلا مفتی صاحب, یہ چند دفعہ بیان بھی کیا میں نے اور کہیں آتے جاتے ہوئے بھی باتیں ہوئی ہیں. کم و بیش جتنے بھی بڑے کنبے ہوتے ہیں, گھر ہوتے ہیں, خاندان ہوتے ہیں, فیملیز ہوتی ہیں, ان میں ایک یا دو مضبوط لوگ ہوتے ہیں, ماموں, چچا, کزن وغیرہ, اور ان کو یہ جنرلی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک آدھ دو کوئی مضبوط ہوتے ہیں اور ان کو مالی طور پر کافی مضبوط ہوتے ہیں. اگر یہ جتنے بھی مالی طور پر مضبوط ہیں, اگر یہ اپنے آس پڑوس سمیت اپنے خاندان اور فیملی ممبر کو بھی اگر یہ ان کی بنیادی ضرورتوں کے لیے اگر یہ تھوڑا اپنا ہاتھ کھلا کریں, اگرچہ وہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہوتے لیکن نفلی صدقات کے ذریعے بھی تو مدد کی جا سکتی ہے نا. تو اگر یہ سب کچھ کریں تو آپ کو نہیں لگتا کہ بہت بڑی پریشانی کو قابو کی, کیونکہ ہم ڈیزاسٹر کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. اب جیسے کہ کووڈ آیا یا اس کے علاوہ سیلاب آیا تو ہم نے دیکھا کہ عام غریبوں کے گھروں میں بھی اتنا کھانا پہنچ گیا کہ عام دنوں میں وہ خود کما کر اپنے گھر میں نہیں لا سکتے اور دینے والے غریب نہیں ہوئے. اور دینے والوں کو اللہ پاک نے نوازا. والے غریب نہیں ہوگا کہ دے دیا تو ان کے گھر میں کچھ نہیں تھا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے جو دیا ہے دینے کے بعد یہ بھی چلتے رہے وہ بھی چلتے رہے, اور ایک ایک کے گھر میں دو تین راشن پہنچ گئے. یعنی عام دنوں میں تو ان کو ایک مہینے کا راشن لانا مشکل تھا عام نارمل حالات میں, اور ڈیزاسٹر میں انہی کے گھر میں دو تین مہینے کا راشن پہنچا ہوا تھا, اور اتنے بانٹنے والے آ گئے, لینے والے. لیکن کیا اسی ڈیزاسٹر کا ہم انتظار کریں گے؟ کیا یہ اس طرح کی جو بڑی جو کہتے ہیں معاشی ڈیزاسٹر آتا ہے تو اس میں بھی تو ہمارے جو کھاتے پیتے لوگ ہیں, اگر یہ اسی کو لسٹنگ کر لیں, ایون کہ جن کے یہاں 500 5000 بعضوں کے یہاں کتنے ملازمین کام کر رہے ہوتے تو ان کو پتہ ہے کہ 25,000 20,000 15,000 18,000 30,000 کی سیلریز ہیں. اب یہ اچھا بعضوں کی فیملیز کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ بہنیں بھی ہیں تو بھائی بھی ہیں, یہ بھی ہے. اچھا بعضوں کا پتہ ہوتا ہے یہی اکیلا کمانے والا, گھر میں کمانے والا نہیں ہے, بیماریاں ہیں. تو یہ جتنے بھی اللہ نے جن کو نوازا ہے, سرمایہ دار طبقہ ہے, اور ان کو پتہ ہے اتنی ساری فیملیز ہیں اور میرے پاس کام کر رہی ہیں, تو اگر یہ ان کے بھی کچھ نہ کچھ 5 کچھ احسان ان معنوں کرنا ہے, بس 5-10 ہزار سیلری بھی بڑھا دینا. 5-10 ہزار سیلری بڑھانے سے ایز سچ ان کی کو بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا, بلکہ شاید میں ایک کمپنی کی رپورٹ میرے سامنے تھی کہ انہوں نے 3 سال تک اپنے ملازمین کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی کوشش کی, اپنے جو بھی ان کا انداز تھا. تو یہ 3 سال کے بعد اس ملٹی نیشنل کمپنی کی رپورٹ یہ آئی ہے کہ پچھلے کئی سالوں میں انہوں نے وہ بزنس نہیں کیا تھا جو لاسٹ 3 ایئر میں انہوں نے کیا, کیونکہ ان کو ان کے اسٹاف کی طرف سے, ملازمین کی طرف سے اتنا سپورٹ ملا اور اتنی انہوں نے دل لگا کر محنت کی کہ کمپنی کو کہاں کے کہاں لے کر چلے گئے. تو یہ ہوتا ہے کہ جب کیونکہ ہمارا ملازم اپنی معاشی پریشانیوں میں ہے اور دیکھ رہا ہے کہ ہمارا سیٹ کرے تو ہماری پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں, مگر ہم نہیں کر پا رہے ہوتے. بعض کر رہے ہیں جن کی مجھے اطلاع ہے, میں جانتا ہوں ان کو, مگر اچھا اور اس سے زیادہ بھی کر رہے ہوں گے, جن کی اطلاع نہیں ہے وہ بھی کر رہے ہوں گے. لیکن جتنا بڑا یہ نظام ہے, اگر یہ سارے مل کر کچھ کوشش کریں تو آج کے اس وقت میں ڈسکشن کر رہے ہیں, اسپیشلی میں اپنے وطن عزیز کی بات کروں, یا اس طرح اور بھی ممالک ہیں جن میں غربت بھی زیادہ, مہنگائی بھی زیادہ, اور معاشی طور پر اور کرنسی وائز بھی پرابلمس ہیں. تو اگر ہم مل کر ایک دوسرے کو سپورٹ کریں, یعنی میرے دیکھنے سننے والوں میں وہ بھی ہوں گے جن کو مہینے کے 5-10 ہزار روپیہ شاید
زیادہ ان کے لیے مشکل نہیں ہوتا ہوگا. تو کسی نارمل فیملی کو اگر آپ 5,000 اس وقت آج کی بات 5-10,000 بھی آپ مہینہ دے دیں نا تو آپ کا تو 5-10,000 میں اتنا لاس نہیں ہوگا, مگر اس کا 5-10,000 سیلری کب بڑھتی, اس کے 5-10,000 میں تو پورا ایک مہینے کا راشن آ جائے گا اور اس کو بہت سپورٹ مل جائے گی. ایسے آپ 4-4 5-5 فیملیاں سنبھال سکتے ہیں, کوئی چاہے تو 10-10 فیملی کو بھی مطلب کہ سنبھال سکتا ہے. تو ایسے حالات کے اندر اگر یہ ہمدردی کا سلسلہ شروع ہو, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی خدمت ہو, تو اب اس کا انتظار نہ کرے کہ کوئی خدا نہ کرے بڑا ڈیزاسٹر آئے گا, سیلاب آ جائے گا, زلزلہ آ جائے گا, پھر جناب خزانے کے منہ کھولے جائیں گے. ابھی لوگ پریشان ہیں, خودکشیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے, اپنے بچوں کو قتل کرنے کی تعداد بڑھ رہی ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ کم پریشانی نہیں ہے. تو اللہ توفیق دے, اس پر کوئی مفتی صاحب فرمائیں. یہ سب بہت وسیع ٹاپک ہے, بہت سی چیزیں اس میں ہیں. آپ نے جیسے فرمایا نا کہ غریب کی مدد کی جائے ورنہ تو لوگ جو ہے وہ موت کا شکار بھی ہو رہے ہیں. تو کسی نے کہا تھا کہ بھائی کسی کی میت کو کندھا دیتے ہو, اگر اس کو زندگی میں کندھا دے دیتے تو بہتر نہیں تھا؟ مرنے کے بعد تو کندھا دے رہے ہو, زندگی میں دے دیتے تو. لیکن تقریباً زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد کندھا دینا, لوگ بھاگ بھاگ کے کندھا دیتے ہیں اور زندگی کے اندر اس سے کندھا بچا کے رکھتے کہ کندھا نہ دے, بھاگ رہے ہوتے ہیں نا. تو ایک تو یہ. دوسری بات یہ ہے, دیکھیں مال کے حوالے سے ایک بڑا مشہور جملہ ہوا تھا, اس پر بڑا اعتراض ہوا تھا, اور وہ اعتراض صحیح تھا نا, میرا جسم میری مرضی. اس کے جواب میں یہ تھا کہ نہیں بھائی, تمہارا جسم تمہاری مرضی نہیں, تمہارا جسم اللہ کی مرضی. ٹھیک ہے. اسی طرح معاملہ دوسرا جملہ ہے کہ میرا مال میری مرضی. میرا مال میری مرضی نہیں, میرا مال مولا کی مرضی. اگر جیسے وہاں سینسٹیوٹی تھی, اگر مال کے حوالے سے بھی ایسی ہی سوچ بنا لی جائے کہ یار میرا مال میری مرضی نہیں, میرا مال میرے مولا کی مرضی, اس کی رضا, تو پھر بہت سارا خرچ کرنا آسان ہو جاتا ہے. جس مال کو ہم اپنا مال سمجھتے ہیں اور جس مال کے ایک ایک جز کو ہم اپنا سمجھتے ہیں, اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم, کہ ان کے مالوں میں ایک معلوم حق ہے سوال کرنے والے کے لیے اور محروم آدمی کے لیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے مال سے جو کسی دوسرے کو دیتے ہیں یہ احسان نہیں ہے, یہ اس کا ہم پر حق تھا, یہ خدا کی طرف سے ہم پر حق تھا کہ ہم اس حق کو ادا کریں. تو حق کو ادا کرنا, اپنی ڈیوٹی کو ادا کرنا, یہ احسان نہیں ہوتا. تو لہٰذا اگر یہ والی سوچ ہو نا کہ ہمارے مال میں ان لوگوں کا حق ہے للسائل والمحروم, آج کے زمانے میں جو لوگ ہیں یا وہ سوال کرتے نظر آتے ہیں یا کم از کم محروم تو ضرور. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کا جو اصل مصداق ہے, جو ابتدائی مصداق ہے, وہ تو زکوٰۃ ہے کہ اس کا حق معلوم ہے, حق معین ہے. لیکن زکوٰۃ سے ہٹ کر بھی اللہ کی راہ میں دینے کی جو آیات ہیں تعداد بہت زیادہ قرآن پاک میں, یعنی کہ 4-5 موضوع ہیں جن کی سب سے زیادہ آیات ہے, ان میں سے ایک اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, غریبوں کو دینا ہے. تو اگر یہ سوچ ہو نا کہ میرے مال میں جو مجھے دینا ہے وہ حق ہے, وہ میرا احسان نہیں ہے, تو پھر یہ دینا جو ہے یہ آسان ہو جائے گا. اور باقی وہی ہے کہ بزرگان دین کی سیرت اگر نظر میں ہو تو پھر تو سبحان اللہ, یعنی ایسے ایسے واقعات ہیں. سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے وصال کے بعد جو ہے کئی محلوں کے اندر لوگ جو ہے یکدم غربت کا شکار ہو گئے اور کہنے لگے کہ یار ہمارے گھر کا راشن نہیں چل رہا. تو پوچھا کیوں نہیں چل رہا؟ کہنے یار پہلے کوئی رات کے وقت آتا تھا, راشن رکھ کے چلا جاتا تھا, اب کافی دنوں سے کوئی راشن دینے والا آ نہیں رہا. تو پھر تحقیق کی تو پتہ چلا کہ جس دن سے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا ہے اس دن سے راشن پہنچنا بند ہو گیا, کیونکہ یہ رات کے وقت جو ہے وہ اپنے کندھے پہ راشن رکھ کے لوگوں کے گھروں کو باہر رکھ کے آتے ہیں. تو اب جو دینے والے ہیں اور جو وسیع القلب ہیں, جو سخی دل ہیں اور جو سخی خانوادے سے ہیں, تو ان کا جو دینے کا انداز ہے وہ یہ ہوتا ہے. ماشاء اللہ. کال لیتے ہیں. میرا نام رزینت طاریہ ہے, میں جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سے عرض گزار ہوں. کیا یہ پیارا پیارا سلسلہ ہے ماضی کی یادیں. مفتی قاسم صاحب آپ کی باتیں سن کے بہت مزہ آتا ہے. میری بہت خواہش ہے کہ میں آپ سے ملاقات کروں. آپ جلد از جلد ساؤتھ افریقہ تشریف لے آئیں تاکہ میں آپ سے ملاقات کر سکوں. مفتی صاحب یہ تو ارشاد فرمائیے
کیا آپ بچپن میں شرارتی تھے یا نہیں؟ دعاؤں کی طلبگار، جزاک اللہ خیرہ۔ جن کو ملاقات کا شوق ہے، مجھے کتنی مہنگی پڑے گی کہ وہ بھی وہاں جا کے کرنی ہے، تو انشاءاللہ جانا ہوگا تو ملاقات بھی ہو جائے گی۔ اور بچپن میں شرارتوں کا اتنا نہیں تھا، میرا کوئی شرارتوں والا اتنا زیادہ نہیں تھا، زیادہ یوں کہہ لے کہ ذرا اچھی طبیعت ہی تھی، نائس مزاج تھا، اور پڑھنے کی طرف اور ان چیزوں کی طرف زیادہ تھا۔ ماشاءاللہ جی کال دیں۔ مفتی قاسم صاحب سے عرض ہے کہ اپنے بچپن کی کوئی خوشگوار یاد سنا دے، جزاک اللہ خیرہ۔ یہ ویسے بچپن سے مراد کتنی عمر ہوتی ہے؟ 10 سال تک ویسے بچپن، آپ اس کے بعد لڑکپن، جیسے بچہ ہے تو کر رہا ہے، تو ہمارے یہاں تو ویسے چل ہی رہا ہوتا ہے، تو ویسے ہی کوئی ایسی ایج جس میں آپ کو لگتا ہو 8-10 سال، 7-8 سال۔ بس یہ ہوتا تھا کہ اس زمانے میں، یعنی کہ سردیوں کا موسم یاد ہے کہ اس سے بہت انجوائے کرتے تھے ہم، صبح دھند پڑی ہوتی تھی تو اس میں دھند کے اندر جو ہے نا وہ، یعنی کہ باہر نکلنا، نظر بھی کچھ نہ آنا، پھر بھی سیر کو چلے بچوں کی دلچسپی ہوتی ہے کہ ان سے کوئی بوسا ہوا تو چھٹی ہو جائے بس۔ آپ کو چھٹی ہونے میں دلچسپی تھی یا چھٹی نہ ہونے میں دلچسپی تھی؟ چھٹی میں کبھی کبھار تو بڑی خوشی ہوتی تھی، بڑی طلب ہوتی تھی۔ ہمارے یہاں وہ ایک کالج تھا، وہ یوں کہہ لے کہ بہت زیادہ ہی جو ہے نا اس کا نام خراب تھا، کہ وہاں کے لڑکے جو ہے نا وہ نکلتے تھے اور جو پاس پڑوس کے اسکول ہوتے تھے نا اس میں چھٹی کرا دیتے تھے۔ اچھا، یعنی کہ جیسے گنڈا گردی بولے ہم سیدھا سیدھا نا، وہ اس طرح کا تھا۔ تو ہوتا یہ تھا کہ وہ قریب قریب کے سارے اسکولوں میں جا کے چھٹی کرا دیتے تھے، ہمارا ذرا دور ہوتا تھا، تو ہم یہ تمنا کرتے تھے ابھی ہمارے یہاں بھی آ جایا کرو کبھی، ہمارے یہاں بھی چھٹی کرا دیا کرو۔ اللہ اللہ جی کال دیجیے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کیا آپ بہن بھائی بچپن میں لڑتے تھے؟ نہ ہونے کے برابر۔ آپ شرارت ہی نہیں کرتے تو مفتی صاحب لڑنے ورنے کا تو اتنا تصور ہوگا بھی۔ وہ تو جاتا ہے کبھی جو ہے نا وہ کیا نام ہے، کسی کی پیالی زیادہ اچھی ہے تو کسی کی روٹی یا کسی کو بوٹی زیادہ آ گئی تو۔ جی کال دیجیے۔ مفتی قاسم صاحب سے سوال عرض ہے کہ مطالعہ کرتے وقت جو دھیان ہوتا ہے وہ بسا اوقات لفظوں ہی کی طرف گم ہو جاتا ہے اور اس کا مفہوم سمجھ نہیں آ پاتا، تو اس کا کیا حل ہے؟ رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ بعض اوقات تو عدم توجہی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ بندے کا دماغ کہیں اور ہے اور یہاں وہ پڑھ رہا ہے، تو لازمی بات ہے دماغ کہیں اور ہے تو یہ تو نہیں سمجھ آئے گا، تو اس وقت میں دماغ کو اس طرف لانا اور جو بھی ڈسٹریکشن کی چیز ہے، توجہ بٹانے ہٹانے والی چیز ہے، اسے دور کر دینا یہ ضروری ہے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی ایسے درخت کے نیچے نماز پڑھے کہ جس کی ہر شاخ کے اوپر چڑیا بیٹھی چوں چوں کر رہی ہو، تو اس نماز کے اندر خشوع نہیں ہو سکتا، لہذا ضروری ہے کہ یا تو اس درخت سے ہٹ جائے یا درخت کاٹ دے۔ جو سمجھانے کے لیے انہوں نے بیان کیا، درخت کاٹ دے گا تو چڑیا بھی اڑ جائیں گی، تو فرمایا کہ دل کے اندر جو دنیا کی محبت کا درخت ہوتا ہے وہ ہزاروں خیالات اور وساوس کو ہر وقت دل میں جاری کیے ہوئے ہوتا ہے، اس کے ہوتے ہوئے نماز میں توجہ، عبادت میں توجہ نہیں ہو سکتی، تو دل سے دنیا کی محبت کا درخت کاٹ دے، اس کے بعد عبادت میں توجہ بھی لگنا شروع ہو جائے گی۔ تو اصل یہ ہوتا ہے کہ توجہ کو ہٹانے والی جو چیز ہے اسے دور کر دیا جائے۔ وہ نیند بھی ہو سکتی ہے، وہ بھوک بھی ہو سکتی ہے، وہ پیاس بھی ہو سکتی ہے، وہ پریشانی بھی ہو سکتی ہے، وہ شور بھی ہو سکتا ہے، وہ ادھر ادھر کے خیالات بھی ہو سکتے ہیں۔ تو پہلے ان چیزوں کو جو ہے وہ ہٹا لے اور پھر اس کے بعد مطالعہ کرے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ چیز ہی مشکل ہے، کہ اس کو سمجھنا مشکل ہے، اس لیے وقت لگ رہا ہے، اس کو بار بار پڑھنے سے سمجھ آئے گی۔ اجازت دیجیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماضی کی یادیں، ماضی کی یادیں